بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب محبت کا استعارہ ہے اور گجرات، چاہے آپ انڈین پنجاب کی بات کریں یا پاکستانی پنجاب کی، لہندہ پنجاب آکھو یا چڑھدا پنجاب، محبت کے معاملے میں گجرات کو پنجاب میں وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو حاصل ہے۔ یہاں پہ ایسی نابغہ روزگار داستانوں نے جنم لیا۔ مرزا صاحبہ ایک بہت بڑی داستان ہے، اور صرف یہ نہیں، پنجاب میں محبت کا جب بھی نام آتا ہے چناب کا نام آتا ہے۔ چنہاں کشمیر کے پہاڑوں سے محبت کا آب حیات لے کے اترتا ہوا یہ دریا پورے پنجاب کو سیراب کرتے ہوئے پنجنت کے مقام پہ دریائے سندھ میں اپنا وجود بالکل ایسے ہی گم کر دیتا ہے جیسے محبت کی آخری حد پہ عاشق اپنا وجود اپنے محبوب میں فنا کر دیتا ہے، اور یہ فنا کا آخری مقام ہے جس کے بعد بقا ہے۔ اور ڈنگا کا تاجر سندر داس پتہ نہیں محبت کے کس مقام پہ تھا کہ وہ خود تو چلا گیا، لیکن اس کی محبت کی تمثیل، اس کے محبت کی فزیکل مینیفیسٹیشن، ایون کہ اس کی جو محبوب تھی رام پیاری، جس کے ساتھ اس نے 12 سال کی عمر میں شادی کی، وہ بھی 1970s کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اگرچہ ہجرت کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن محبت کی دیکھو یہ کیا صورت تھی، کیا مقام تھا کہ اس کی محبت یہ رومن طرز تعمیر، پرشکوہ عمارت، پتہ نہیں کیا کچھ، کیا کمال جو ہے وہ آج بھی یہاں پہ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہی جاودانی ہے، یہی بقا ہے۔ اگر میں کہانی کروں اس محل کی تو یہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی دردناک بھی ہے۔ 1880 میں پیدا ہونے والے اس سندر داس جو گجرات کا مشہور قصبہ ہے ڈنگا، وہاں پہ پیدا ہوا۔ اس نے 36 سال کی عمر میں اس سے رام پیاری سے شادی کی۔ اس کی محبت میں اس وقت رام پیاری کی عمر ٹوٹل 12 سال تھی، اور 1920 کے اندر یہ جو راجا سندر داس تھا یہ فوت ہو گیا، اور اس کی بیوی جو تھی بعد میں یہاں پہ رہتی رہی، اس کا خاندان، یہ رام پیاری اس کی تیسری بیوی تھی۔ سندر داس نے اپنے لیے ڈنگا کے اندر ایک محل بنوایا ہوا تھا جس کو سندر محل کہتے ہیں، آج بھی قائم ہے، اور جو ڈنگا سے گجرات روڈ ہے اس کو اس وقت سندر داس روڈ کہتے تھے۔ یہ وہاں پہ جس وقت اس کی وفات کے بعد اس کا خاندان جو تھا رام پیاری، اس کا خاندان یہاں پہ محل میں مقیم رہا، اور بعد میں جو ہے وہ یہاں سے جس وقت پاکستان بنا تو وہ سپریشن کے دوران وہ یہاں سے چلے گئے۔ اگر میں اس عمارت کی بات کروں جو ابھی تک آپ نے ویژولز دیکھے ہیں، یہ 4 سال میں عمارت تعمیر ہوئی، 1916-17 میں یہ تعمیر ہوئی تھی، اور یہ رومن طرز تعمیر پہ وہ کیا گیا ہے اس کو۔ اگرچہ بعد میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی کافی ساری چیزیں اس کی فزیکل فارم میں قائم ہیں۔ اس کے ستونوں کے اوپر ہندوؤں کی مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 کنال پر محیط عمارت ہے جس کے اندر 40 کے قریب رومز ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اس عمارت کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں پہ ایک گرلز ہاسٹل قائم کیا۔ بڑا عرصہ پہلے، تقریباً 2-3 سال پہلے، مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں جب بھی گجرات جاتا ہوں تو ایک دفعہ یہاں کا وزٹ ضرور کرتا ہوں۔ یہ نیچے والے جو 2 کمرے ہیں اور اوپر 2 کمرے، ان کے اندر یہ آرٹ گیلری قائم کی گئی ہے جس کے ویژولز آپ کے سامنے گزر رہے ہیں۔ آپ جس جگہ پہ بھی اس کو روک کے دیکھنا چاہیں روک کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ چٹیں لگائی گئی ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ میوزیم تو لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی، اور بھی کافی سارے میوزیم میں آپ لوگوں نے دیکھیں گے۔ جو میں کہانی سنانا چاہتا ہوں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ تقریباً 3-4 سال پہلے، اچھا مجھے یہ کہانی سنانے کا، یہ ویلاگ بنانے کا خیال پتہ کیوں آیا؟ 4-1 سال پہلے میں یہاں پہ گیا، اس وقت ابھی تک میوزیم صحیح طرح نہیں بنا تھا، تو میں اوپر چلا گیا، وہاں سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اوپر جا کے پیچھے میں کچھ کمروں میں گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک الماری کھولی، اور اس الماری کے اندر 1972 میں ایک لڑکی نے اپنی کافی ساری جو ہے نا وہ داستان سے لکھی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت یادیں تھیں، یقین کیجئے میں آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھا رہا، اور اس انوائرمنٹ کو، اس وقت کی فیلنگ کو چیرش کرتا رہا۔ وہ عورت شاید ابھی 60s میں ہوگی، اپنے 70s میں ہوگی، اور شاید کبھی وہ میری یہ بات سن پائے،
میں اس کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا، اگرچہ میرے پاس میں نے اس کی پکچرز لی تھی، میرے پاس سیو ہے، لیکن میں کچھ وقت کے لیے اس دور میں چلا گیا، 70s کے دور میں چلا گیا کہ کس طرح یہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے۔ پھر وہ دور جو ہے اس نے مجھے مجبور کیا میں اس کی تاریخ دیکھوں، تاریخ پڑھوں، اس کے اندر جاؤں۔ پھر وہاں سے اس کے اندر سے وہ ایک لازوال محبت کی داستان نکلی، جس کی بنیاد کے اوپر اس کو بلا مبالغہ اس کو گجرات کیا میرے خیال میں پاکستان کا تاج محل بھی کہہ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو بات ہو رہی تھی اس کی کہانی کی۔ 1947 کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اپنے اس میں تحویل میں لے لیا اور یہاں پہ گرلز ہاسٹل قائم کیا۔ یہاں پہ ان جو تقریباً 35-40 کمرے ہیں، ان کے اندر گرلز یہاں پہ جو بھی گجرات کے اندر پڑھنے آتی تھیں یہاں پہ رہتی تھیں۔ میری جاننے والی بھی ایک آنٹی ہیں جو کہ یہاں پہ رہی ہیں اس کے اندر، ان کی بھی بڑی حسین یادیں ہیں۔ کبھی کبھی میں جس وقت وہ 4 سال پہلے وہ سارے مناظر دیکھ کے آیا تو پھر میں نے آ کے یہ چیز شیئر کی ان سے، تو انہوں نے پھر اس کی ایسی خوبصورت کہانیاں سنائی، اتنی خوبصورت یادیں شیئر کی کہ میں نے سوچا کہ یار اتنا جو یہ ایک خوبصورت ایک حسین ثقافتی ورثہ ہے، ایک اتنی تاریخ ہے، اتنی بڑی محبت کی داستان ہے، مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ مطلب تاریخ اس کو بھلا دے، اس کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اس کی لوکیشن یہ ہے کہ یہ گجرات میں فوارہ چوک پہ واقع ہے۔ اس کے ایک لیفٹ سائڈ پہ وہ گرلز ڈگری کالج ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے یہ رام پیاری کا محل ہے۔ اس کی ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لاری اڈے سے آپ فوارہ چوک والی روڈ پہ آئیں تو وہاں سے رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو سونی دا بازار ہے، سونی کا بازار مشہور ہے وہاں پہ، پرانا تاریخی بازار، اس طرف جیسے آپ مڑتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ تلہ ناشتہ سینٹر آتا ہے جو گجرات کا سب سے مشہور اور سب سے اچھا ناشتہ سینٹر ہے، اور رائٹ سائڈ پہ سامنے جو ہے یہ محل وہ ہے قائم ہے۔ 9 سے صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک یہ محل ٹورسٹ کے لیے اوپن ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ جا کے جس وقت شروع میں 2018 میں یہ ٹورسٹ کے لیے اوپن کیا گیا تھا، اس وقت تو اس کا ٹکٹ 100 روپے تھا، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اس کا ٹکٹ کم کر دیا تاکہ لوگ زیادہ اس کو دیکھنے آئیں، ابھی جسٹ 20 روپیز کے ٹکٹ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے رینوویٹ کری، اگرچہ یہ بڑی خستہ حالت میں ہے لیکن گورنمنٹ اس کو بہت زبردست طریقے سے اسی طرح اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح یہ پہلے اپنی اصلی حالت میں شروع میں بنا تھا، موجود تھا، جس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے یہ میرے خیال میں اس کو یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ویڈنگ فوٹو شوٹ بھی لے سکتے ہیں اپنا، اس کے لیے کہ آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، تو 2-4 دن کے اندر وہ آپ کے اپروول آ جاتا ہے، تو یہاں پہ آ کے اپنے ویڈنگ فوٹو شوٹس کر سکتے ہیں، اپنے ایونٹس کو فوٹو شوٹس کر سکتے ہیں، ایون کہ یہاں پہ ڈرامے وغیرہ بھی، کوئی موویز وغیرہ بھی آپ شوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ ویلاگ بنانے کے لیے بھی ان سے پہلے جا کے پرمیشن لی تھی کہ میں نے اس طرح جو ہے نا، مجھے کیونکہ میرا یہ تیسرا چوتھا ٹرپ ہے اور میں یہاں پہ اسپیشلی آتا ہوں، میرے یہاں سے ایک ایفیلیشن سی ڈیولپ ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویورز کے لیے اس کو سیو کر کے وہ کر سکوں، اس کا ویلاگ بنا کے ویورز کو دکھا سکوں کہ اتنا بڑا اور اتنا ویل مینٹین میوزیم اور اتنا بڑا کلچرل ہیریٹیج جو ہے یہاں پہ اتنی خوبصورت اور پریزروڈ فارم میں موجود ہے، تو میکسیمم لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکیں اور اس سے اس فیلنگ کو لے سکیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا محل کی۔ جو سندر داس تھے وہ تو 1920 کے اندر فوت ہو گئے، تو بعد میں جو رام پیاری اور اس کا خاندان تھا وہ یہاں پہ رہتا رہا۔ 1947 میں وہ لوگ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ گیا۔ بعد میں 2-3 دفعہ وہ لوگ اسپیشلی اس محل کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے پاکستان آئے، اسپیشل انہوں نے پرمیشن لی اور گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دی، آئے اور بڑی انہوں نے یہاں پہ آ کے خوبصورت باتیں کی، اس وقت کو چیرش کیا کہ وہ لوگ یہاں پہ کیسے رہتے تھے، یہاں کے باسیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جو اس وقت پرانے لوگ یہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ، اور یہ ایک بڑا ہی ایک حسین واقعہ تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے واقعات چلتے رہتے تو شاید آج ہم اپنے ایٹ لیسٹ اپنے کلچر اور اپنے جو یہ ہے جو ہماری یہ کلچرل ہارمنی ہے یہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ بڑے ہی قیمتی، بڑے ہی خوبصورت نوادرات یہاں پہ اکٹھے کر کے رکھے گئے ہیں، تو
اچھا، محل بعد میں جو ہے یہ 2004 میں گورنمنٹ نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہاں پہ جو ہے گرلز ہاسٹل کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو ایک کلچرل ہیریٹیج کے طور پہ ٹورسٹ کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے اوپن کر دینا چاہیے، اور یہاں پہ ایک میوزیم کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ مشرف دور میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اگرچہ کام وہاں اس وقت سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن آہستہ 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 یہ کام چلتا رہا اور 2018 کے اندر اس کو ٹورسٹ کے لیے اوپن کیا گیا، اور کافی اس کی آدھا محل ہے جس کی رینوویشن کر دی گئی ہے اور اس کو ٹورسٹ کے لیے اوپن کر دیے گئے، لیکن پیچھے جو آدھا محل ہے وہ ابھی بھی ٹورسٹ کے لیے اوپن نہیں ہے، جس کی رینوویشن کا کام جاری ہے۔ ہوپ فلی سال 2 سال میں یہ کام ہو جائے گا تو یہ پورا محل ٹورسٹ کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پنجاب کے اور پنجاب کے کلچرل ہیریٹیج کو سمجھنے کی اور مطلب شوق ہے اس چیز کا، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں لوگ کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنے حسین مینیفیسٹیشن جو تھی ان کی فیلنگ کی، اس کو لے کے آگے بڑھتے تھے، تو آپ کو یہاں پہ اس کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ون آف اٹس کائنڈ پاکستان کے اندر اتنی پریزروڈ فارم میں جو ہے نا یہ موجود ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر جا رہا ہوں، اوپر جا کے میں آپ کو اس کا جو بیک یارڈ ہے وہ دکھاتا ہوں، جو کہ ابھی تک بند ہے، ٹورسٹ کے لیے اوپن نہیں ہے، اور اوپر بھی 2 گیلری ہیں جو کہ یہاں پہ انہوں نے بنائی گئی ہیں، جہاں پہ گجرات کے جو انڈسٹریل ایولیوشن ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے، جو یہاں کا نظریاتی ایک ارتقاء ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یقین کریں یہ ایک اتنا بڑا ثقافتی ورثہ ہے کہ اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی پروجیکٹ کریں تو ہم صرف اسی ایک چیز سے ان گنت پیسہ کما سکتے ہیں۔ ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کر دے، کوئی اور بندہ اس کو ٹیک اوور کر لے، تو وہ بھی ایون یہ اتنی زیادہ رچ ہسٹری جو ہے نا اس دور کا طرز، ایک پرشکوہ قسم کا طرز تعمیر جو ہے یہاں پہ، میں نے جس سے پہلے بھی بتایا یہاں پہ رومن اور اٹیلین طرز تعمیر جو ہے یہاں پہ ڈپکٹ کیا گیا ہے، اس طرح یہ بنایا گیا ہے۔ ایون کہ اس کے اندر جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ بھی باہر سے امپورٹ کر کے یہاں پہ اس وقت جو سندر داس تھے انہوں نے لگوائی تھی، اور ان کے جو ہے فن تعمیر کو، ان کے جو تھا حسن انتخاب کو داد دینی بنتی ہے کہ اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ انہوں نے ایک پورا تیار کروایا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، فن کا ایک نادر نمونہ جو ہے انہوں نے تیار کروا کے یہاں پہ چھوڑا۔ قسمت کی بات ہے، ان کو صرف یہاں پہ 4 سال رہنا نصیب ہوا، لیکن دیکھیں ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ یہ محبت کی کہانی ہے، یہ احساس کی کہانی ہے، یہ انسانوں کے درمیان مثبت جذبات کی جاودانی کی کہانی ہے۔ پھر اس عمارت نے آنے والا وقت دیکھا ہے، پچھلی 1 صدی سے یہ قائم ہے۔ یہ جس طرح اس گیلری کے اندر گجرات کے انڈسٹریل ایولیوشن دکھایا گیا ہے، ڈپکٹ کیا گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیز ہے، یہ سارا جو ارتقاء ہے وہ اس عمارت نے دیکھا ہے، اور یہاں پہ میوزیم کے اندر اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ ہر چیز یہاں پہ پنجاب، گجرات اور ایون کہ جتنا بھی پرانا کلچر تھا، جتنی بھی پرانی چیزیں ملی تھیں وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ اس کا بیک یارڈ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ پیچھے سارے کے سارے کمرے ہیں جو کہ بند ہیں۔ جو میں نے آپ کو 4 سال پہلے کی کہانی سنائی تھی وہ ان میں سے ایک کمرے کے اندر میں گیا تھا، اور وہاں پہ مجھے اس احساس نے اپنے دامن میں کیا کہتے ہیں اس کو بھر لیا تھا۔ تو یہ ابھی تک سارے کا سارا جو پورشن ہے بند ہے، اس کی چھت بھی بند ہے، اوپر ہم جا کے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم اس کا احساس ضرور لے سکتے ہیں، اس کو فیل ضرور کر سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے وہ ڈگری کالج ہے، یہ بھی اپنے دور کی ایک انتہائی پرشکوہ عمارت ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں اپنے ویورز کے لیے اس کا بھی ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹری بنا کے لے آؤں گا۔ تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ پڑھتے تھے وہ اس ہاسٹل میں رہتے تھے۔ تب تک کے لیے میں اپنے ویورز سے اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، اور ایسا ہی جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو دیکھیں اور اس کو سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔